نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 برس تھی تو مکہ میں بہت زبردست سیلاب آیا تھا، جس سے کعبے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ جب کعبے کی مرمت کرنے کے لیے کعبے کو گرایا گیا تو وہاں پر ایک دیوار سے خط ملا جو سریانی زبان میں تھا۔ ایک یہودی کو پکڑ کر لایا گیا جو اس زبان کو جانتا تھا۔ خط میں جو باتیں لکھی گئی تھی وہ سن کر اہل مکہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس ہوئی تو مکہ میں ایک سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند باندھا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اتنا طاقتور تھا کہ اس بند کو توڑ کر مکہ میں داخل ہو گیا۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آگ لگ جانے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اسی طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کعبے کو دھونے دے رہی تھی کہ اس میں سے ایک چنگاری اٹھ کر کعبے کے غلاف تک پہنچی، جس سے پردوں کو آگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اسے دیواروں میں جل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بنائی تھی۔ ان کی اونچائی 9 فٹ تھی، ہر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے نذرانے وغیرہ لاتے جن میں کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا یہ سارا نذرانے اس کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ وہ اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک دفعہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سام کو معمور کر دیا۔ یہ سام کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ سام کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی کنویں کے قریب نہ جاتا تھا۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئی اور نئی سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا جو کہ سام کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قریش خوش ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نئی دیوار تعمیر کی جائے گی اور اس کو مزید اونچا اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح دروازے کو بھی اونچا کیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہوئے جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے دیواروں کے لیے پتھر جمع کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلہ الگ سے پتھر کا ڈھیر لگاتا اور ساتھ ہی چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں سے صرف پاک کمائی دی گئی، ناپاک آمدنی نہیں لی گئی، مثلا سود سے حاصل شدہ رقم یا وہ رقم جنہوں نے دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے لیا ہو وہ چندے میں نہیں دی، صرف پاک کمائی دی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا جس نے وہ اس نتیجے پر جا پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو حیب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو پتھر ان کے ہاتھ سے گر کر پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اہل قریش حیران ہوئے تو وہیب خود کھڑا ہوا اور کہنے لگا اور بولے، اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے اور کوئی مال نہ لگانا، صرف اپنے حلال کی کمائی کو اس پر خرچ کرنا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ماموں تھا اور اپنے قوم میں شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ دیوار گرانے سے پہلے قریش کے لوگوں کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں دیوار گرنے کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن معیر نے کہا، کعبے کی دیواریں گرانے میں تمہارا ارادہ مرمت اور اصلاح کا ہے، برباد کرنے کا نہیں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ تو ولید نے کہا، تو آپ کا ارادہ نیک ہے تو اس وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو برباد نہیں فرماتا۔ پھر ولید نے ہی دیواروں کو گرانے کا آغاز کیا، لیکن ابھی اس نے صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے لوگ اس کام میں زیادہ تعداد کے اندر شریک ہوئے اور پورے عمارت گرا کر بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر اون کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کے لیے ان کو توڑنا مشکل کام تھا۔ دائیں کونے سے لوگوں کے ایک تحریر ملی جس کی زبانی
سریانی تھی۔ قریش یہ زبان نہیں جانتے تھے، لہٰذا ایک یہودی کو بلا کر لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ پھر اللہ مکہ کا مالک ہے جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے ہیں۔ میں ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیرا دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ ہے، اور ان پہاڑوں کا سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا قطعان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنی پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت و تنبہ والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی جس میں لکھا تھا مکہ اللہ کا محترم اور معزز شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ تیسرا تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی جس میں لکھا تھا جو بھلائی کرے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسے بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بولے گا وہ رسوائی و ندامت ہی کاٹے گا۔ تم برائیوں کر کے نیکی کی آس لگاتے ہو، ہاں ایسا ہی ہے جیسے کوئی ککر کے درخت میں انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدائی ہوئی تھی۔ کعبے کی تعمیر میں قریش کو پتھر کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ لکڑی کا استعمال چھت میں ہونا تھا۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل بھی یہی تھا۔ وہ جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاروم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا، یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اسی طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ تمام قبیلے یہ چاہتے تھے کہ یہ کام وہ کرے، کیونکہ ان کے نزدیک جو قبیلہ اس کو اٹھا کر کرے گا اس کا مقام و مرتبہ دوسروں سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ سب لوگ اپنے تلوار نکال کر بیت اللہ میں جمع ہو گئے، اور ان لوگوں میں ایک آدمی ابو امیہ بن معیر تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ یہ آدمی مسافروں کو کھانا کے بہت کھلایا تھا۔ سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کو کھانا خود کھلاتے تھے۔ اس وقت اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس شخص نے اہل قریش سے کہا کہ جھگڑا نہ کرو، بلکہ ایسا کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص داخل ہوگا اس سے فیصلہ کر لو۔ وہ شخص جو فیصلہ کرے تمام لوگ اسے تسلیم کرو۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی رکن اسد کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس دروازے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے۔ اور قریش کے ایسے کہنے کی وجہ یہ تھی، قریش اپنے ہونے والے تمام جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی بھی بے وجہ حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ ساری تفصیل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر لے آؤ۔ جب وہ چادر لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو بچھایا، دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھ دیا۔ پھر ان قبیلوں کے لوگوں سے کہا کہ وہ چادر کو سب مل کر اٹھائیے اور وہاں تک لے جائیے۔ حجر اسود کو رکھنا تھا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب چادر کو اس مقام تک اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنا چاہا، لیکن اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھ گیا اور تیز آواز میں بولا کہ یہ تعجب ہے کہ بات کی آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان جو اپنے رہنما بنا لیا ہے اور اس کی عزت افزائی میں لگے ہوئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو الگ گروہ میں تقسیم کر دے گا۔
قریب تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کی باتوں سے پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن انہوں نے خود ہی محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے، وہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے پھر سے بتوں کو اس میں سجا دیا اور کعبے کی یہ چوتھی تعمیر کی تھی جو قریش نے کی تھی۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب عرش کو پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس کے اوپر کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے لکھ جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگی اور بخارات اٹھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹایا، جگہ خشک ہو گئی اور یہ خشکی پھیلتی پھیلتی 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ قابیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے سے مجھ سے پناہ مانگے اور اس گھر کا طواف کرے جیسے کہ تم نے میرے عرش کا طواف کیا ہے۔ فرشتوں نے حکم کی، تعمیر کی اور پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر آخر میں قریش نے چوتھی بار تعمیر کی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو میں بھی چاہتا ہوں۔ شکریہ، والسلام۔